کبھی سوچا ہے کہ کچھ عادتیں اتنی پکی کیوں ہوتی ہیں اور کچھ بس شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہیں؟ آج ہم اسی چھپی ہوئی طاقت کی بات کریں گے جو ہماری مرضی سے بھی زیادہ ہماری زندگیوں کو شیپ کرتی ہے، اور وہ طاقت ہے ہمارا ماحول۔ یہ ہم سب کی کہانی ہے نا؟ نئے سال کے ریزولوشنز، جم ممبرشپس، ہیلدی کھانے کے وعدے، اور پھر کچھ ہفتوں میں ہی سب کچھ واپس ویسا کا ویسا۔ سوال یہ ہے کہ آخر عادتیں بدلنا اتنا مشکل ہے کیوں؟ اور یہاں آتی ہے سب سے بڑی غلط فہمی۔ اکثر لوگ خود کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، سوچتے ہیں کہ شاید ہم میں ہمت کی کمی ہے یا موٹیویشن نہیں ہے۔ لیکن کیا ہو اگر مسئلہ ہم میں ہو ہی نہ؟ کیا ہو اگر ہم شروع سے ہی غلط چیز پر فوکس کر رہے ہوں؟ جواب بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہمارے کمروں میں، دفتروں میں، شہروں میں۔ یہ ایک ایسا انویزیبل آرکیٹیکٹ ہے جو ہمارے روزانہ کے فیصلوں کو گائیڈ کرتا ہے، اور آج ہم سیکھیں گے کہ اس طاقت کو اپنے کنٹرول میں کیسے لانا ہے۔ تو اس کے لیے چلتے ہیں میساچوسٹس جنرل ہاسپٹل، جہاں ڈاکٹر این تھارنڈائک نے ایک کمال کا ایکسپیریمنٹ کیا جس نے صحیح معنوں میں سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ ڈاکٹر تھارنڈائک کا آئیڈیا بہت ریولوشنری تھا۔ ان کا سوال تھا، کیا ہزاروں لوگوں کی کھانے کی عادتیں ان سے ایک لفظ بولے بغیر بدلی جا سکتی ہیں؟ سوچئے، نہ کوئی لیکچر، نہ کوئی پوسٹر، بس ماحول میں چوائس آرکیٹیکچر میں ایک چھوٹی سی تبدیلی۔ تو ایکسپیریمنٹ سے پہلے کیفیٹیریا میں جو کیش کاؤنٹر کے پاس فریج تھے نا، وہ صرف اور صرف سوڈا سے بھرے ہوئے تھے۔ مطلب سب سے آسان، سب سے سامنے نظر آنے والا آپشن ایک انہیلدی آپشن تھا۔ پھر انہوں نے ایک چھوٹا سا لیکن بہت ہی سمارٹ سا چینج کیا۔ انہوں نے ہر فریج میں پانی کی بوٹلز رکھ دیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، ہر فوڈ سٹیشن کے پاس پانی کی باسکٹس بھی رکھ دیں۔ دیکھیں، سوڈا ابھی بھی وہیں تھا، لیکن اب پانی بھی اتنا ہی آسان اور سامنے تھا۔ اور ریزلٹس بالکل حیران کن۔ صرف 3 مہینوں کے اندر ہسپتال میں سوڈا کی سیل 11% سے بھی زیادہ گر گئی۔ لوگوں نے خود بخود بنا کسی کے کہے سوڈا کم خریدنا شروع کر دیا۔ لیکن اس سے بھی بڑی بات، پانی کے باٹلز کی سیل میں قریباً 26% کا اضافہ ہوا۔ سوچئے، صرف پانی کو سامنے رکھنے سے لوگوں نے آٹومیٹکلی ایک ہیلتھیئر چوائس کرنا شروع کر دی۔ تو اس سب سے کیا سیکھا؟ یہی کہ ماحول، انوائرمنٹ، وہ انویزیبل ہینڈ ہے جو ہمارے بیہیویئر کو شیپ کرتا ہے۔ ہم اکثر اپنی ول پاور سے نہیں، بلکہ اپنے آس پاس کی چیزوں کی وجہ سے بدلتے ہیں۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ اس کے پیچھے کی سائیکالوجی کیا ہے؟ چلیں اب تھوڑا سا ڈیپ ڈائیو کرتے ہیں کہ آخر ہمارا ماحول ہمارے ایکشنز کو کنٹرول کرنے میں اتنا پاورفل کیوں ہے۔ دیکھیں، 1936 میں ایک سائیکالوجسٹ تھے کرٹ لیوین۔ انہوں نے ایک بہت سمپل لیکن گہری ایکویشن دی تھی۔ بیہیویئر یعنی ہمارا رویہ اصل میں ہماری پرسنالٹی اور ہمارے انوائرمنٹ دونوں کا فنکشن ہے۔ مطلب ہم کیسے بیہیو کرتے ہیں یہ صرف اس بات پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ ہم کیسے ہیں، بلکہ اس پر بھی کہ ہم کہاں ہیں۔ اور اس آئیڈیا کو فوراً ہی بزنس کی دنیا نے لپک لیا۔ ہاؤکنسٹرن نام کے ایک اکانومسٹ نے سجیشن امپلس بائنگ کا کانسیپٹ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چیزیں اس لیے نہیں خریدتے کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ ہمیں دکھتی ہیں اور انہیں دیکھ کر ان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ چیز ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں۔ سپر مارکیٹ میں جو چیزیں آئی لیول پر ہوتی ہیں وہی سب سے زیادہ بکتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کوکا کولا کی 45% سیلز ان ریک سے ہوتی ہیں جو آئل کے بالکل اینڈ پر لگے ہوتے ہیں؟ اسٹاربکس ہر کارنر پر کیوں نظر آتا ہے؟ کیونکہ جو آپشن سب سے سامنے ہوتا ہے اکثر جیتتا بھی وہی ہے۔ اور اس کی ایک آسان سی بائیولوجیکل وجہ بھی ہے۔ ہمارے جسم میں جو ٹوٹل 11 ملین سینسری ریسیپٹرز ہیں، ان میں سے قریباً 10 ملین صرف دیکھنے کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب ہماری دیکھنے کی حس یعنی ویژن ہماری سب سے پاورفل سینس ہے، اور اسی لیے جو ویژول کیوز ہمیں ملتے ہیں وہ ہمارے بیہیویئر کے سب سے بڑے ڈرائیورز ہوتے ہیں۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ ہم اس ماحول کے غلام نہیں ہیں، ہم اس کے آرکیٹیکٹ بن سکتے ہیں۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ سکسیس کے لیے اپنے انوائرمنٹ کو ڈیزائن کیسے کیا جائے۔ سب سے پہلا سٹیپ، اچھے اشاروں کو، اچھے کیوز کو واضح اور عام کر دیں۔ اس کی مثال 1970s میں نیدرلینڈز میں ایک سٹڈی ہوئی۔ جن گھروں میں بجلی کے میٹر مین ہال وے میں لگے تھے وہاں 30% کم بجلی استعمال ہوئی۔ کیوں؟ بہت سمپل، کیونکہ لوگ اپنی انرجی کنزمپشن کو ہر وقت دیکھ سکتے تھے۔
اسٹیپ نمبر 2، اپنی اسپیس کو ری ڈیزائن کریں۔ اگر گٹار زیادہ بجانا ہے تو اسے کیس میں بند کر کے رکھنے کے بجائے لیونگ روم کے بیچ میں سٹینڈ پر رکھیں۔ اگر پھل زیادہ کھانے ہیں تو ایک خوبصورت سا بول لیں اور اسے کچن کاؤنٹر پر پھلوں سے بھر دیں۔ مطلب اچھی عادت کو اتنا آسان اور اتنا سامنے لے آئیں کہ اسے اگنور کرنا مشکل ہو جائے۔ اور اب تیسرا اور شاید سب سے اہم سٹیپ، یہ سمجھیں کہ صرف ایک چیز نہیں بلکہ پورا کانٹیکسٹ ہی کیوں بن جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری عادتیں کسی ایک ٹریگر سے نہیں بلکہ پورے ماحول سے، پوری جگہ سے جڑ جاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کسی نئی جگہ پر نئی عادت شروع کرنا اکثر زیادہ آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پرانے ڈسٹریکٹنگ کیوز نہیں ہوتے۔ اس کا ایک زبردست حل ہے 1 اسپیس 1 یوز کا فارمولا۔ سوچئے، اگر کچن ٹیبل پر ہی کام کیا جائے، کھانا کھایا جائے اور ریلیکس بھی کیا جائے تو برین کنفیوز ہو جاتا ہے، عادتیں آپس میں لڑتی ہیں۔ اس کے برعکس جب کام کے لیے ایک آفس ہو، کھانے کے لیے ٹیبل اور ریلیکس کرنے کے لیے کاؤچ، تو ہر کام پر فوکس کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور ہاں، اس کے لیے بڑے گھر کی ضرورت نہیں، یہ چھوٹی جگہوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ ریڈنگ کے لیے ایک خاص کرسی، لکھنے کے لیے ایک ڈیسک، ایون اسے ہم ڈیجیٹل لائف میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں، جیسے کمپیوٹر صرف کام کے لیے، ٹیبلٹ صرف ریڈنگ کے لیے، اور فون صرف سوشل میڈیا کے لیے۔ ہر عادت کو اس کا اپنا گھر دیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ کا ماحول سٹیبل اور پریڈکٹیبل ہوتا ہے تو آپ کی عادتیں بھی سٹیبل اور پریڈکٹیبل ہو جاتی ہیں۔ اچھی عادتیں اس ماحول میں پھلتی پھولتی ہیں جہاں ہر چیز کی اپنی ایک جگہ اور اپنا ایک مقصد ہو۔ تو ان سب باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ چینج کے بارے میں سوچنے کا ایک بالکل نیا انداز ہے۔ اس کا تعلق زیادہ محنت کرنے یا زیادہ موٹیویشن ڈھونڈنے سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ہے اپنی دنیا کا ڈیزائنر بننے سے، صرف اس کا کنزیومر بنے رہنے سے نہیں۔ جب ہم اپنے ماحول کو کنٹرول کرتے ہیں تو ہم اپنی عادتوں کو کنٹرول کرتے ہیں، اور جب ہم اپنی عادتوں کو کنٹرول کرتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کی ڈائریکشن کو کنٹرول کرتے ہیں۔